یا صاحب الزمان یا وارث قرآن کہ اسلام صرف ایک تصور نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا پریکٹیکل سلیقہ ہے۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے انسان سے انسان کی زندگی کے کچھ لمحے نہیں مانگے۔ مسیحیت میں چلے جائیں گے، وہ انسان سے ہفتے میں ایک دن مانگتا ہے کہ سیٹرڈے سنڈے کو آ جا چرچ میں آ کر تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کر لے۔ ہندوازم میں چلے جائیں گے، اس میں بھی مہینوں میں ایک بار، سال میں کوئی میلہ لگ گیا، بت پرستی کرنے چلے گئے۔ اسی طرح تمام تر ادیان، کچھ دین ایسے تھے جس نے انسان کی کچھ گھڑیاں مانگیں، کچھ ادیان ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ اگر تجھے لقاء اللہ چاہیے، اللہ سے ملاقات چاہیے، بدھزم کی طرح، تو تجھے تارک دنیا پن پڑنا پڑے گا، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے گا، دنیا کو بالکل ترک کرنا پڑے گا، اور صحراؤں میں چلے جاؤ اور جا کر ذکر خدا کرو تاکہ تمہیں خدا ملے۔ دین اسلام وہ واحد دین تھا جس نے اسلام نے انسان سے ایک دن نہیں، ایک لمحہ نہیں، ایک رات نہیں، چند راتیں نہیں، بلکہ کہا انسان مجھے تیری پوری زندگی چاہیے۔ پوری زندگی اگر اسلامی ہے تو تو مسلمان ہے۔ ادخلوا فی الاسلام میں، ادخلوا فی السلم کافہ، اے انسان اگر اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو کمپلیٹلی اسلام میں داخل ہو جا۔ یہ نہیں کہ میں 30% مسلمان رہوں، 70% ویسٹرنائز مائنڈ میں رہوں گا، فرمایا نہیں۔ یہاں تک کل میں نے مثال دی، جو پانی انسان پیتا ہے، اسلام نے اس کے ساتھ احکام بتائے ہیں کہ تجھے پانی کا گلاس اٹھانا کیسے ہے، سیدھے ہاتھ میں رکھ کے پینا ہے یا الٹے ہاتھ میں رکھ کے پینا ہے۔ جو اسلام اتنا حساس ہے، یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ جب تو سانسیں لے تو میری مرضی سے لے۔ خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو خلق کیا، ان کو ایک آبجیکٹ دیا۔ آبجیکٹ یہ تھا کہ انسان، ہدف خلقت عبادت ہے۔ مختلف عبادت کی لوگوں نے تعریفیں کرنا شروع کر دیں کہ مسجد کے گوشے میں جا کر عبادت کرتا رہے، سجدے دیتا رہے، کہ نہیں، یہ عبادت نہیں ہے، یہ تمہاری خلقت کا مقصد نہیں ہے کہ ہاتھ میں تسبیح اٹھاؤ اور سبحان اللہ 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 کا ذکر کرتے رہو، یہ خلقت کا مقصد نہیں ہے۔ خلقت کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری زندگی، تمہاری سانسیں اگر گزریں تو اللہ کی مرضی سے گزریں۔ اب یہ لمحات اگر اللہ کی مرضی سے گزر رہے ہیں، چاہے وہ مزدور اور مزدوری کرنے جائے، اس کی مزدوری کرنا عبادت بن جاتا ہے۔ خود سے سوال کر کے میں نے یہ 1 گھنٹہ کہاں پہ گزارا؟ اگر وہ 1 گھنٹہ مفید تھا تو یہ عبادت ہے، لیکن اگر وہ 1 گھنٹہ بیکار تھا تو یہ عبادت نہیں ہے۔ تب امام نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللہ۔ ہم جملوں کو سنتے تو ہیں، سننے کے بعد اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں اور سننے کے بعد مجمع واہ بھی کرتا ہے، لیکن کبھی یہ اپنے عقل سے استفادہ نہیں کرتا۔ آیات لأولی الالباب، یہ قرآن نشانیاں رکھتا تو ہے، لیکن ان کے لیے رکھتا ہے جو انسان صاحب عقل ہے، جس کے پاس شعور ہے وہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے، جس کے پاس شعور ہے وہ اہل بیت کے کلام کو سمجھ سکتا ہے کہ جب معصوم فرماتے ہیں کہ گہوارے سے لے کر علم حاصل کرو، یہاں تک کہ قبر کے دامن تک تمہیں علم حاصل کرنا ہے، تو انسان نے کبھی سوچا یہ چھوٹا سا بچہ گہوارے میں علم کیسے حاصل کرے گا؟ جس بچے کو شعور نہیں، جس بچے کو فکر نہیں، مجھے ہی اپنا بچپنا یاد نہیں ہے کہ گہوارے میں کیسا تھا، ماں کی گود کیسی تھی، میرا بچپنا کیسا تھا۔ جتنی میری یادداشت ہے وہ 6 یا 7 سال کے بعد کی یادداشت ہے، وہ بھی بہت کمزور سی یادداشت ہے۔ اور مولا علی یہ کہیں، رسول خدا یہ کہیں کہ گہوارے سے لے کے علم حاصل کر۔ مولا میں گہوارے سے کیسے علم حاصل کروں؟ امام نے نام گہوارے کا لیا ہے۔ جب معصوم کوئی بات کرتے فرمایا کلام الامام امام الکلام، امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ تمام کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ امام جب کوئی بات کرتے ہیں ذرا اس میں غور و فکر کیا کر کہ معصوم تجھے کہنا کیا چاہتے ہیں۔ یہ اشارہ کل بھی میں نے کہا تھا، یہ اشارہ اس گود کی طرف ہے جس گود میں بچہ پلنے والا ہے، تو اس گود کو تلاش کر۔ اے جوان جب شادی کرنے جائے ایک ایسی خاتون کو تلاش کر جس کے وجود میں علم ہو، کیونکہ یہ خاتون صرف تمہاری بیوی نہیں ہے بلکہ تمہارے بچوں کی ماں بننے والی ہے۔ جب گود علمی گود ہوگی،
جب گہوارہ علم کا گہوارہ ہوگا اور یہ بچہ جب اس گہوارے میں، اس فضا میں، اس ماحول میں پلے گا اور بڑا ہوگا، پھر تیرے بچے بھی قاسم کی طرح، پھر تمہارے بچے بھی علی اکبر کی طرح، پھر یہ بچے سلمان فارسی کی طرح، یہ بچے خمینی بنیں گے اور شہید مطہری بن کے تمہارے سامنے آئیں گے، کیونکہ یہ ماؤں کی گودوں کا اثر ہے۔ تو اسلام تجھے ایک پلاننگ دے رہا ہے، اسلام تجھے ایک نظم دے رہا ہے، اسلام تجھے ایک سسٹم دے رہا ہے کہ تم سوچو کہ تمہاری زندگی اسلام کے سانچے میں گزر رہی ہے کہ نہیں گزر رہی۔ اگر یہ اسلام کے سانچے میں ہے تو تو سچا مسلمان بھی بن سکتا ہے، اچھا مسلمان بھی بن سکتا ہے، پھر تمہارے بچوں کی تربیت بھی ایسی ہے، پھر تم یہ کہنے کے لائق بھی ہو کہ پروردگارا مجھے امام زمانہ کے لشکر میں شمال فرما۔